اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے بھی جانتے بوجھتے اپنے کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا کہ اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، وہ الزام اسی پر لوٹ آئے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، اور یہ الفاظ مسلم شریف کی روایت کے ہیں۔ فائدہ: حدیث میں موجود تمام باتیں سخت بڑے گناہ ہیں، ان کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ ہر مسلمان کو ان کاموں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ ان کے کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی گئی باتوں کو کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ ان پر کوئی بڑی آفت آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے، اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اور فرمایا اور اسی طرح ہے تیری رب کی گرفت جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کرتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت ہی دردناک ہے۔ سورہ ہود آیت 102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس کی غیرت کا مطلب اس کا غضبناک ہونا ہے، یعنی برائیاں اور فحش کام کرے جن سے اس نے بندوں کو منع کیا ہے، اس کے غضب اور غصے کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام ظاہری اور باطنی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔